آج مجھے بات کرنی ہے ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کے اوپر، لیکن میں 2 سوال نہیں 5 بڑے سوال اٹھانے والا ہوں جو ہماری کائنات کے متعلق ہیں، اور یہ بہت بڑے سوال ہیں اس لحاظ سے کہ ان کے اوپر بہت لوگوں نے کام کیا ہے، غور و خوض کیا ہے، اور کہیں کہیں ہمیں کچھ جوابات مل، لیکن اور جوابات اور تسلی بخش جوابات کی تلاش دیر تک جاری رہے گی۔ تو جو پہلا سوال بڑا سوال ہے وہ تو ہے ایک لحاظ سے بڑا obvious سا لگتا ہے کہ why is the world made of matter؟ یعنی کہ مادے کا کیوں بنا ہوا ہے؟ یہ اینٹی میٹر کا کیوں نہیں ہے؟ جو اینٹی میٹر ہے اس کی خواص بالکل وہی ہیں جو میٹر کی ہیں۔ آپ چھوٹے ذرے لے لیں، جیسا کہ الیکٹران ہے، تو الیکٹران کا اینٹی الیکٹران ہے، اینٹی پارٹیکل اس کا ہے، پوزیٹران کہلاتا ہے۔ اچھا، پوزیٹران کا وہی وزن ہے جو ایک الیکٹران کا ہے، سائز تو دونوں کا کوئی نہیں ہے، لیکن دونوں گھومتے ہیں اور برابر کا گھومتے ہیں۔ آپ اگر ایک پروٹون لیں جو الیکٹران سے بہت بھاری چیز ہے، تو اینٹی پروٹون کا بھی اتنا ہی ماس ہے، چارج الٹ ہے۔ اگر آپ ایک پروٹون اور اینٹی پروٹون کو گریوٹی میں گرائیں تو دونوں ایک ہی رفتار پر نیچے گریں گے، ذرا بھی فرق نہیں ہے ان کے بیچ میں۔ اور تو اور آپ ان سے ایٹمز بھی بنا سکتے ہیں، ہائیڈروجن کا اینٹی ہائیڈروجن ہو سکتا ہے، ہیلیم کا اینٹی ہیلیم ہو سکتا ہے، اور ان پرنسپل ہر چیز کا اینٹی ممکن ہے۔ تو اگر آپ اینٹی میٹر کے بنے ہوتے تو یو وڈ ہیو این ایگزیکٹ ریپلیکا، تو ویسے ہی شکل صورت ہوتی، لیکن اگر آپ اپنے اینٹی سے ملتے تو دونوں ایک دوسرے کو ختم کر دیتے، بڑا دھماکہ ہوتا، ایک ایٹم بم سے بھی بڑا دھماکہ ہوتا، اور دونوں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے۔ تو یہ بالکل ممکن ہے کہ کوئی اینٹی یونیورس بھی ہو، لیکن مسئلہ یہ کہ جب ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس میں تو ہمیں اینٹی میٹر نہیں نظر آتا۔ ہاں ہے کچھ کاسمک ریز میں اینٹی میٹر آپ کو ملے گا۔ کاسمک ریز وہ شعاعیں جو ہمیں ملتی ہیں کائنات سے آتے ہوئے، کسی دور کے ستارے سے یا کوئی پھٹتے ہوئے ستارے سے، سپر نووا سے ڈھیر ساری کاسمک ریز آتی ہیں۔ تو ان کاسمک ریز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سے پروٹونز ہوتے ہیں، لیکن کہیں کہیں ایک اینٹی پروٹون بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے، لیکن جہاں 1 ملین پروٹونز ہیں تو ایک اینٹی پروٹون ملتا۔ یعنی کہ جو کائنات میں ہمارے آس پاس ہے وہ زیادہ تر میٹر ہے، اینٹی میٹر نہیں ہے۔ اچھا، اینٹی میٹر کو ہم بآسانی بنا سکتے ہیں لیب میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پنڈی کے ہسپتال میں آپ جائیں تو ادھر اگر آپ کو پیٹ سکین کرانا ہے تو وہ پوزیٹرون الیکٹران ٹوموگرافی ہے، تو ہم پوزیٹرونز کو، اینٹی الیکٹرانز کو استعمال کرتے ہیں۔ ان کو جب الیکٹران سے ٹکرایا جائے، جب وہ ٹکراتے ہیں الیکٹران سے تو اس سے 2 فوٹونز نکلتے ہیں بیک ٹو بیک، جس سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ اگر آپ کے جسم کے اندر کوئی ٹیومر ہے تو وہ کہاں ہے اور کتنا بڑا ہے۔ یعنی کہ بنا تو ہم سکتے ہیں، اور وہ نیچرلی بھی اینٹی پارٹیکلز نکلتے ہیں، لیکن کائنات میں اگر آپ دیکھیں تو 1 پارٹ ان اے ملین سے بھی کم اینٹی پارٹیکلز آپ کو ملیں گے۔ اچھا، تو
یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ایسے ہے. اب ہم بگ بینگ کے نظریے سے اس کو اگر سوچیں تو یہ ہو سکتا ہے، بالکل پاسبل ہے کہ جب کائنات بنی تو اس وقت صرف میٹر ہی تھا، اینٹی میٹر نہیں تھا، اور وہ میٹر ہے جس سے آگے یہ بگ بینگ کے مختلف مراحل آئے. لیکن یہ ایک لحاظ سے کچھ ہمیں ٹھیک نہیں لگتا، کیونکہ یہ دیکھیں کہ اگر دونوں کی فزکس ایک ہی برابر ہے تو اینٹی میٹر کی دنیا کیوں نہیں بنی ہے، کیوں میٹر کی بنی ہے؟ اب اس کی اور بھی تھیوریٹیکل دلائل ہیں، لیکن آج جو بات بیشتر 99% فزسسٹ قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شروع میں یہ بالکل ممکن تھا کہ برابر مقدار میں پارٹیکلز اور اینٹی پارٹیکلز موجود تھے، یعنی کہ جو ٹوٹل بیریون نمبر جس کو کہتے ہیں وہ 0 تھا. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو پارٹیکلز کی تعداد بڑھتی گئی، اینٹی پارٹیکلز کی کم ہوتی گئی، اور بالآخر اینٹی پارٹیکلز کو پارٹیکلز نے انہائیلیٹ کر دیا، تباہ کر دیا. اچھا، مگر یہ اگر ایسا ہونا ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ تھوڑا سا فرق ہو اینٹی پارٹیکلز اور پارٹیکلز میں. ہاں بے شک ہم اس کو ایک بڑے سکیل پہ نہ دیکھ سکتے، لیکن اگر ہمیں کچھ ہنٹ بھی مل جائے کہ فرق ہے پارٹیکل اور اینٹی پارٹیکل میں تو پھر یہ چیز ایکسپلین ہو سکتی ہے. لہذا فزکس میں، پارٹیکل فزکس میں ایک بہت بڑی کوشش رہی ہے کہ وہ جو معمولی سا فرق ہے وہ جانا جائے. اور اس کو so there's been the search for what is called CP violation. اب میں اس کو سمجھانے کی کوشش نہیں کروں گا کیونکہ یہاں مجھے پتا ہے کہ لوگ فزکس سے نہیں ہیں، مگر یہ چارج پیرٹی سی پی وائلیشن، جس کے معنی یہ ہے کہ پارٹیکل اور اینٹی پارٹیکل میں ذرا سا فرق ہونا چاہیے، اور وہ فرق تلاش کیا گیا ہے ایک خاص پارٹیکل کے حوالے سے. وہ بی میزونز بی میزون ایک پارٹیکل ہے جو کوارک اور اینٹی کوارک کا بنا ہے، اور ایک دوسرا ہے جو بی بار کہلاتا ہے، اینٹی بی. اچھا، یہ چارج کے بغیر ہے، یہ بھی چارج کے بغیر ہے، مگر یہ اور یہ ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے، تھوڑا یہ these are not the same particles. اچھا، لیکن اگر ان کی پراپرٹیز میں ذرا سا بھی فرق ہو ہمارے لیے بہت دلچسپی کی بات ہوگی. اور اس کو تلاش کرنے کے لیے ایسے ایکسپیریمنٹس کیے گئے جس کے اوپر سینکڑوں لوگوں نے کام کیا ہے. بڑے بڑے پارٹیکل ایکسلریٹرز ہیں جہاں B0 میزونز بھی پیدا کیے جاتے ہیں B0 بار میں، اور B0 بار بھی پیدا کیے جاتے ہیں. پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا دونوں برابر کی زندگیاں گزار سکتے ہیں ختم ہونے سے پہلے، اور یہ معلوم ہوا کہ تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے. گویا کہ یہ ممکن ہے. اب یہ بات سامنے آتی جا رہی کہ اس سوال کا جواب ہمیں سی پی وائلیشن میں ملا ہے، مگر اس کو زیادہ پریسائز کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کام آنے والے سالوں میں جاری رہے گا. اچھا چلیے، اس سوال کا تو ہم نے کسی حد تک تسلی بخش جواب دے دیا. اب ایک دوسرا سوال، why
is the universe so uniform? देखिए, हम यहाँ जमीन पर देखते हैं ऊपर सितारों की तरफ, तो हमें फर्ज कीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ी टेलीस्कोप है, और टेलीस्कोप हमारे पास हैं, बहुत से टेलीस्कोप हैं जमीन पर, और फिर अब खला में भी है, तो हम बहुत दूर दूर तक देख सकते हैं कि इधर कितने सितारे हैं, कितनी कहकशाएं हैं, उधर कितनी हैं, उधर कितनी हैं। और इसको जब हम हर एंगल पे देखते हैं, और ये एंगल बदलता भी रहता है क्योंकि जमीन खुद घूमती है ना, तो हमें नजर आता है कि जिस तरफ आप देखें और जहां आप देखें, तो यूनिवर्स एक ही जैसी है। अच्छा, इसमें मुझे थोड़ा सा बताना है कि एक ही जैसी का मतलब क्या है। जाहिर है कि हम जब अपने बिल्कुल नजदीक अतराफ में देखते हैं, तो हमें सूरज और चांद और सैयारे ये नजर आते हैं, तो वो तो बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं है, वो तो क्लियर स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हम एक बड़े स्केल पे देखें, तो ये समझ लीजिए कि यहां से यहां ये फासला जो है, मैंने बड़ा बनाया, इसको और छोटा कर लें। ये साइज है हमारे सोलर सिस्टम का, इतना सा। अगर इसको ये माने, तो अब अगर हम अपना स्केल बढ़ाएं और इससे 1,00,000 गुना ज्यादा स्केल पर देखें, यानी कि इतने बड़े फासले पे देखें, तो उसमें हमें वही चीज दिखाई देगी, हाँ हम यूनिवर्स के इस हिस्से में हो या उस हिस्से में या इस हिस्से में, जहां जहां हो, कि बहुत हद तक हर तरफ कायनात एक ही जैसी है। हाँ, जो फर्क है ना, वो छोटे लेवल पर है। अब जैसा कि पानी है, चलिए पानी से मैं तशबीह देता हूँ। पानी ग्लास में है, आप उसको देखते हैं तो हर तरफ बराबर ही नजर आता है। अच्छा, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप से उस पानी को देखने लगे, तो फिर क्या नजर आएगा कि कहीं छोटे छोटे बुलबुले हैं। अच्छा, फिर आपको ये भी दिखाई देगा कि अगर और अपना माइक्रोस्कोप आप उसका पावर आप बढ़ाते जाएं, तो आपको दिखाई देगा कि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। फिर ये नजर आएगा कि मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस है वगैरह। तो आप छोटे स्केल पर जाते हैं तो तब आपको स्ट्रक्चर नजर आता है। लेकिन इधर आप मसलन आप नीचे हैं, किसी टंकी में देख रहे हैं, तो आपको हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया, और वो बिल्कुल स्ट्रक्चरलेस सा मालूम होता है। तो यही चीज कायनात के ऊपर सादिक आती है कि आप अगर छोटे स्केल पर देखें, तब ही आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता। हमें अपना सूरज दिखाई देता, और चांद और सैयारे वगैरह। बड़े स्केल पे आप देखें तो हर तरफ बराबर है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे हुआ, ये कैसे मुमकिन हुआ। अब ये सवाल इसलिए उठता है कि जब कायनात बनी, और हम बिग बैंग के बारे में तो आप सभी को पता है, आप जानते हैं कि एक ऐसा वक्त था जब पूरी कायनात सिर्फ एक छोटे से पिंग पोंग बॉल के बराबर थी, लेकिन बहुत बहुत उसके अंदर मादा भरा हुआ था, बहुत बहुत गर्म था, और वो कायनात फैल रही थी। तो जैसे जैसे ये फैलती गई, वैसे वैसे ये ठंडी होती गई। अच्छा, लेकिन अब मसला ये है कि ये जो छोटी सी कायनात है, ये फैल रही है। अब इस हिस्से को कैसे खबर कि ये
ادھر ہے کہ نہیں. دیکھیں نارملی تو ایسے ہوتا ہے کہ ایکویلیبریم ٹھہراؤ کی حالت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ایک حصے کو پتا چلے کہ دوسرا حصہ کہاں ہے. تو چیز تو ایکویلیبریم یوں پیدا ہوتا ہے کہ پارٹیکلز آپس میں ٹکراتے ہیں اور ٹکراتے ٹکراتے پھر ایک کو دوسری خبر, دوسرے کو تیسری کی خبر, ایسے انٹریکشنز کے ذریعے سے. لیکن اگر کائنات تیزی سے پھیل رہی ہے تو پھر یہ اس کو کیا پتا کہ ادھر کیا ہے اور ادھر کیا ہے. ان کے بیچ میں کمیونیکیشن میکسیمم سپیڈ تو سپیڈ آف لائٹ کی ہو سکتی ہے, لیکن یہ کائنات ایسے پھیل رہی ہے اور اسی لیے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ اتنے سیمیٹرکلی ہر طرف برابر کیوں پھیلی. تو اس کا حل نکالنے کے لیے انفلیشن تھیوری ایجاد کی گئی, اور یہ ایک امریکن جو MIT میں ہوتا تھا, ایلن گوتھ, اور 2 رشینز جو سوویت, جو وہ بھی امریکہ میں تھے میرا خیال ہے, اسٹاروبنسکی اور آندرے لنڈے. انہوں نے یہ تھیوری ایجاد کی کہ جو شروع کا وقت تھا کائنات کا, اس میں بہت تیزی سے پھیلاؤ ہوا اور اتنا زیادہ تیز کائنات پھیلی کہ جو شروع کا فیز تھا وہ اگر ہم 10 to the minus 36 seconds 0 to 10 to the minus 34 اس دوران کائنات کوئی 10 to the power 60 times پھیلی ہے, بہت بہت تیزی سے پھیلی ہے. اچھا, اس سے یہ جو برابری کا پرابلم ہے وہ حل ہو جاتا ہے. چلیے یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ صرف جو آس پاس کا جو میٹر تھا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کانٹیکٹ تھا, باقی سب اڑ کے چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ وہ آبزرویبل ریڈیس سے باہر چلا گیا. اب اس کے ساتھ ایک دوسرا سوال جڑا ہوا ہے, اور وہ یہ ہے کہ why is it not perfectly uniform. اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. دیکھیں نا, یہ تو الٹی بات کر رہا ہوں میں. ایک طرف تو میں نے یہ سوال کیا کہ کائنات مکمل طور پر برابر ہے ہر طرف, آپ ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں, آپ اگر بیک گراؤنڈ کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو یہ وہ باقیات ہیں ریڈیشن کی جو کائنات کے کوئی 380,000 سال یعنی کہ تقریباً 4 لاکھ سال کے بعد کی ہے, جو ہم دیکھ چکے ہیں, جو ہم ہر روز دیکھتے ہیں, جو ہمارے اطراف میں پھیلی ہوئی ہے. تو مائکرو ویو جیسا کہ آپ کے گھر میں مائکرو ویو اوون ہے نا, اس سے تھوڑی سی کم فریکوینسی کے یہ مائکرو ویوز ہیں, اور یہ ہر جگہ ہیں. اور آئے کہاں سے؟ یہ اس زمانے میں پیدا ہوئے تھے جب کائنات بنی تھی, تو اس کے 4 لاکھ سال بعد. 4 لاکھ سال کچھ بھی نہیں ہوتا, بہت ہی معمولی وقت ہوتا ہے کائنات کے اسکیل پر. اچھا, وہ ریڈیشن آپ کو ادھر اور ادھر اور ادھر ایک ہی ٹیمپریچر کی ملے گی. ٹیمپریچر آف دا ریڈیشن سے مطلب یہ کہ جس فریکوینسی پہ اس کا پیک ہوتا.
لیکن اگر آپ اس کو باریک بینی سے دیکھیں، نزدیک سے دیکھیں، اور اب یہ جو پلانک سیٹلائٹ ہے، اس سے پہلے ایک سیٹلائٹ تھا ڈبلیو میپ کے نام سے، ان سیٹلائٹس نے اس مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن کو دیکھا اور دیکھا کہ ان میں تھوڑا سا فرق ہے. تو ایسے ہے کہ ہاں یہ برابر تو ہر طرف ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی ایسی اونچ نیچ ہے. تو دس از 1 part in 10⁻⁻⁵. یعنی کہ یہ تقریباً کانسٹنٹ ہے، لیکن جو تھوڑا سا فرق ہے نا وہ نظر آتا ہے. اب یہ کیوں آتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی انفلیشنری تھیوری سے ملتا ہے، اور اس کا جواب کوانٹم میکینکس کے اندر چھپا ہوا ہے. اب کوانٹم میکینکس یہ کہتی ہے کہ اگر ایک پارٹیکل ہو تو اس کو آپ ایک جگہ پہ کھڑا نہیں کر سکتے، اس کے اندر کچھ لرزش ضرور ہوگی. جب آپ ایک پارٹیکل کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو ڈسٹرب کر لیتے ہیں، اور پارٹیکل کبھی ایک جگہ پہ کھڑا نہیں ہوتا. اچھا، تو اسی طرح وہ فیلڈز جو شروع میں موجود تھیں، تو اب ایسے ہے کہ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کائنات اتنی تیزی سے اس مختصر وقت میں، اس چھوٹے سے وقفے میں کیوں اتنا زیادہ پھیلی؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کے اندر جو فیلڈز ہیں، جو کائنات کے اندر جو فیلڈز ہیں، وہ فیلڈز ایکچولی نیگیٹو گریوٹی پیدا کرتے ہیں، ایک ریپلشن پیدا کرتے ہیں. وہ ریپلشن پھر اس کائنات کو پھیلاتا ہے. اچھا، اب اس فیلڈ کے اندر کوانٹم میکینکس کا یہ کہنا ہے کہ تھوڑا سا ارتعاش ہوگا، وائبریشن ہوگی، اور یہ وہ وائبریشن ہے جو اس زمانے میں تھی، کائنات کے بنتے وقت تھی، اور جو آج بھی قائم ہے. تو ہمیں ایک ٹکٹ میں دو مزے مل گئے. ایک طرف تو ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ کیوں اتنی ہموار ہے، دوسری طرف ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ کیوں ہموار نہیں ہے، اور یہ سب کچھ انفلیشنری تھیوری سے. ہاں، اصل میں ایک ٹکٹ میں تین مزے مل گئے، کیونکہ یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ جو گریوٹی ہے وہ ویسے تو اگر آپ دیکھیں نا، دو اجسام ہیں، یہ ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. کبھی گریوٹی ریپلسیو نہیں ہوتی، لیکن جو شروع میں صورتحال تھی، اب یہ بات جنرل ریلیٹیوٹی سے اخذ کی جاتی کہ وہ جو میٹر فیلڈز اس وقت تھے، ان کا کام یہ تھا کہ یہ ایک ریپلشن پیدا کرتے ہیں، اور یہ وہ ریپلشن ہے جس نے پھر کائنات کو اتنی تیزی سے پھیلنے پر مجبور کیا. تو یہ دو سوال ہیں. تیسرا بڑا سوال، why is the universe flat? کیا مانے ہوئے کہ یونیورس از فلیٹ؟ آپ کو تو پتا ہے، لیکن واٹ از اے فلیٹ آبجیکٹ؟ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک، سیدھا، چپٹا. ہاں چپٹا کہتے ہیں نا. ہاں. سو گیو می این ایگزامپل آف اے فلیٹ تھنگ. پیپر از فلیٹ. ہاں. Is the board flat? Yes. اچھا. Why is the board flat? How would I know the board is flat? دیکھیں، اس میں یہ کہ
اگر میرے پاس دو اس طرح کی پیرالل لائنز ہوں اور میں فرض کیجئے کہ یہ بورڈ بہت لمبا ہے تو ان لائنز کو میں آگے کھینچتا چلا جاؤں گا تو ان کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہے وہ تو اتنا ہی رہے گا, یہ آپس میں کبھی ملیں گی نہیں. لیکن اگر یہ بورڈ فلیٹ نہ ہو, بورڈ کروڈ ہو, تو پھر آگے جا کر یہ لائنز آگے جڑ جائیں گی, اس کو پازیٹیو کرویچر کہتے ہیں, یا پھر یہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گی جس کو نیگیٹو کرویچر کہتے ہیں. اچھا, اب دیکھا یہ گیا کہ جب اچھا اس ایک اور بڑی اہم چیز, اور یہ بھی جیومیٹری سے ہے, تو ایک اگر ٹرائنگل لیا جائے تو اس کے اینگلز کا سم کتنا ہوتا ہے؟ 180. گڈ, یہ اسکول میں پڑھا نا. اچھا, تو کیا یہ پروف بھی کیا تھا اسکول میں کہ نہیں, یا ایسے ہی ٹیچر نے بتایا تھا. اچھا, ویسے ہمارے ہاں نا جب میتھس پڑھائی جاتی تو پروفس نہیں کرائے جاتے, اس سے وہ ایک بڑا نقصان ہوتا ہے. پروفس سے بڑا مزہ آتا ہے, صحیح لرننگ اس وقت ہوتی. اچھا, لیکن چلو یہ تو مان لیا نا کہ اچھا پروٹریکٹر استعمال کرنا تو آتا ہے, سبھی کو آتا ہے. یو نو ہاؤ ٹو یوز اے پروٹریکٹر. تو پروٹریکٹر لے کر آپ اینگلز آف ٹرائنگل کو میجر کر کے ان کی جمع لے کر یہ ثابت کر لیتے ہیں کہ 180 ڈگری سے. اچھا, اگر بورڈ پہ آپ نے یہ کیا یا کاغذ پہ یعنی کہ فلیٹ سرفیس کے اوپر, تو ان اینگلز کی جمع 180 ہے. لیکن اب اگر آپ ایک ٹرائنگل بنائیں ایک فٹ بال کے اوپر اب کیسے بنائیں گے؟ دیکھیں, فٹ بال تو ایسے ہوتا نا, گول ہے, اور چلیے ایک تو ایک ٹرائنگل آپ اس طرح بنائیں گے, تو یہ کیونکہ سیدھی لائن تو آپ بنا نہیں سکتے, ڈائریکٹ لائن تو بنا نہیں سکتے, لیکن اس طرح کا ٹرائنگل آپ بنا سکتے ہیں. اب ادھر اینگل اور ادھر اینگل ہے, تینوں کی جمع لیں تو وہ 180 سے زیادہ ہوتا. اگر دوسری طرح کا ہو تو پھر 180 سے کم ہوگا. اچھا, اب ہماری کائنات میں ستارے ہیں, کہکشائیں ہیں, ایک ادھر ہے, ایک بہت دور ہے, ایک ادھر ہے. وہ اینگلز ہم ناپ سکتے ہیں, اور اگر ان اینگلز کی جمع لی جائے تو ہمیشہ 180 ملتا. اور یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ کیوں ایسے ہے. وائی از دا یونیورس سو فلیٹ؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی مادہ ہوتا ہے, کوئی جسم ہوتا ہے, تو اس کے گرد کرویچر پیدا ہو جاتا ہے, اسپیس ٹائم, اور خود اسپیس بینڈ ہو جاتے ہیں, خمدار ہو جاتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ کہ سم آف دیز اینگلز should not be 180, مگر وہ ٹھیک 180 نکلتا ہے ہماری کائنات میں اس وقت. اب ہم 13.7 بلین ایئرز بگ بینگ کے بعد میں رہ رہے ہیں. ہاں, اگر آپ صرف 1 بلین سال بگ بینگ کے بعد ہوتے, ویسے تو کوئی جاندار اس وقت نہیں تھے, لیکن اگر آپ اس وقت ہوتے, اس وقت آپ میجرمنٹ کرتے, تو آپ کو بہت, یعنی 180 نہیں, آپ کو 190 ملتا, 210 ملتا. اس وقت کرویچر تھا, اب کرویچر نہیں ہے. یہ کرویچر کیوں ختم ہوا؟ اس کا جواب بھی ہمیں اس سے انفلیشنری تھیوری سے ملتا. اور جو سمجھنے والے ہیں وہ اس کو یوں سمجھیں کہ دیکھیں, جب بھی آپ
ایک تو کرویچر آئنسٹائن کی ایکویشن میں اس کا سمبل یہ ہے آر میو نیو. کرویچر تب پیدا ہوتا ہے جب انرجی ہوتی ہے یا ماس ہوتا ہے. تو یہ انرجی اور ماس کے ہوتے ہوئے کرویچر پیدا ہوتا. لیکن اس وقت جو کائنات کی انرجی ہے، جو ٹوٹل انرجی ہے، وہ زیرو ہے. اس لیے کہ اتنی ہی پازیٹیو انرجی ہے جتنی کہ نیگیٹو انرجی ہے. پہلے ایسے نہیں تھا. آج سے 13 ارب سال پہلے ایسے نہیں تھا، اب ہو گیا. یہ کیوں ہوا؟ اس کا جواب بھی ہمیں انفلیشنری تھیوری سے ملتا ہے. اچھا، تو میں نے کہا کہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے ہو گئے، 3 مزے ہو گئے، اور یہ چوتھا مزہ تھا اس میں. اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ ڈارک میٹر کیا ہے اور ہمیں اس کا کیسے پتہ چلتا. تو اس کا جو اس کی طرف جو پہلا اشارہ تھا وہ ہمیں آج سے تقریباً 100 سال پہلے ملا تھا. اور یہ کئی لوگوں کا مشاہدہ تھا کہ جو ستارے ہیں ایک کہکشاں کے اندر، ایسی کہکشاں جو گھوم رہی ہے جس کو اسپائرل گیلیکسی کہتے ہیں. تو اسپائرل گیلیکسی میں یہ ہے کہ یہ گیلیکسی گھومتی ہے، اور جو دیکھا گیا کہ جو دور کے ستارے ہیں وہ بہت تیزی سے حرکت کر رہے ہیں، جبکہ ان کو تیزی سے حرکت نہیں کرنا چاہیے. اچھا، اب کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ہم اپنے سولر سسٹم کو دیکھتے ہیں. اس میں سورج ہے، بیچ میں اس کے گرد سیارے گھومتے ہیں. فرض کریں کہ یہ بالکل ایک گول دائرے میں گھومتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ جو سینٹریفیوگل فورس ہے mv²/r، ایک تو یہ v اس سیارے کی سپیڈ ہے اور یہ اس کا فاصلہ ہے، یہ برابر ہے گریویٹیشنل فورس کے. اچھا، اب یہاں m کٹ گیا اور ایک r یہاں کٹ گیا، یعنی کہ v² 1/r کے پروپورشن ہے، v 1/r کے پروپورشن. تو جو ستارہ زیادہ دور ہوگا اس کی سپیڈ کم ہونی چاہیے. تو اس سے پھر ایک گراف کچھ، یہ وہ ستارے ہیں جو دور ہیں، جو نزدیک کے ہیں ان میں دوسرے ستاروں کا اثر ہوتا ہے. تو جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایسی سچویشن ہوگی جب آر بڑھتا چلا جائے گا تو یہ کم ہوتا چلا جائے گا ایسے ایسے. تو یہاں پر سپیڈ ہے اور یہاں پر ڈسٹینس فرام دا سینٹر. تو خیال یہ تھا کہ آپ جو دور کے ستارے ہیں وہ آہستہ موو کر رہے ہوں گے. اچھا، ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ ایک ستارہ کھڑا ہے کہ حرکت کر رہا ہے؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے اس کے بارے میں؟ اینی آئیڈیا؟ اچھا، ہم گاڑیوں کا کیسے پتا کرتے ہیں؟ وہ
आप जब हाँ हाँ बोलो। हाँ नहीं 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 नहीं, देखो मोटरवे पर मोटरवे पर पुलिस वाले खड़े होते हैं ना, तो उनके हाथ में एक उनके पास एक स्पीड फाइंडर है। तो वो पता है कैसे काम करता है? वो एक रेडार है। तो रेडार उधर एक सिग्नल भेजता है और वो सिग्नल रिफ्लेक्ट होकर वापस आता। अच्छा, अब वो सिग्नल जो वेव है वो जब टकराती उससे, गाड़ी तेज चल रही, तो जो वापस आने वाली फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। अगर गाड़ी आपसे दूर जा रही है तो वो फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसको डॉपलर इफेक्ट कहते हैं फिजिक्स में। तो जो सितारे हैं उन पर भी हम अगर डॉपलर इफेक्ट की फिजिक्स लगाएं तो हम ये जान सकते हैं कि जो सितारा इधर है और जो इधर है और जो इधर है और जो बीच में है, उनकी स्पीड्स क्या है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ये सितारे कितनी तेजी से हरकत कर रहे हैं। तो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली देखा ये शुरू में तो ऐसे। तो ये जो मोटी लाइन है ना, तो एक्चुअल इज दिस। अगर ये इतनी तेजी से मूव कर रहे हैं जो दूर के सितारे हैं, तो फिर जरूर कोई ताकत होगी जो उनको भागने से रोक रही होगी। वो ताकत कहां से आ सकती है? ग्रेविटी की ही हो सकती है। वो ग्रेविटी उस मैटर का होगा जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन जिसका होना जरूरी है इसको एक्सप्लेन करने के वास्ते। यूं पहला ख्याल आया कि कोई जरूर कोई ऐसे सितारे होंगे, ऐसा मैटर होगा जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन उनके असरात महसूस किए जा सकते हैं। अब ये एक सबूत था, लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि कहकशाएं हैं। एक कहकशां यहां है, एक कहकशां यहां है। अच्छा, अब कोई ये इतने दूर हैं, ये इतनी दूर हैं एक दूसरे से कि इनका एक का दूसरे के ऊपर कोई असर नहीं है या कम है, मगर ये बहुत तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। और क्यों? ये इसीलिए हो सकता है कि कहीं पर वो डार्क मैटर हो जिसे हम अपनी दूरबीनों से नहीं देख सकते, लेकिन जिसके असरात इस पे और इस पे हैं। और जब ये कहकशाएं आपस में टकराती हैं, उफ, वो तो उससे पूरी कायनात लरज जाती है। तो गैलेक्टिक कोलिजन्स इस डार्क मैटर की वजह से होते हैं, या उनकी तादाद डार्क मैटर की वजह से बहुत ज्यादा होती है। और फिर एक तीसरा सबूत ये कि जहां ये मैटर होता है, खैर मैटर हो या डार्क मैटर हो या ल्यूमिनस मैटर, अगर एक रोशनी की शुआ यूं आ रही हो तो वो इसकी वजह से जो कुछ यहां पे उसकी कशिश की वजह से वो अपना रास्ता बदल देती है और यूं जाते जाते फिर वो ऐसे मुड़ जाती है। तो इसको ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। जिस तरह एक मेरी ऐनक, ये जो लेंस है, इसमें जो रोशनी की शुआ है वो इस लेंस को आ, उसका रुख मोड़ देती है। इसी तरह जहां जहां मैटर है वो भी ग्रेविटी के जरिए से उस रोशनी का रुख मोड़ सकती है। तो आज हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं दूर कायनात को की खोज लगाने के लिए। अब ये डार्क मैटर है क्या चीज, कहां से आई,
کیا ہم اس کو لیبارٹری میں کہیں سے پکڑ سکتے ہیں؟ اس وقت کوئی 20 ایسے ایکسپیریمنٹس ہیں پوری دنیا میں جو کیے جا رہے ہیں، اور ایک تو میں نے خود بھی دیکھا، وہ چائنا کے پہاڑ کے اونچے پہاڑ کے نیچے ایک کان کے اندر کھود کر انہوں نے بڑا سا ایک ہال بنایا ہے. اس ہال میں لیکوڈ زینون کا ڈیٹیکٹر بنایا. تو زینون پتہ نا ایک گیس ہے، جیسے ہیلیم ایک گیس ہے، نیون اور آرگون وغیرہ. تو زینون بھاری نوبل گیس ہے. ہر گیس کو آپ اگر کافی ٹھنڈا کر لیں تو وہ پھر لیکوڈ بن جاتی ہے، مایا بن جاتی ہے. اچھا، اب اس لیکوڈ میں اگر کوئی ڈارک میٹر کا پارٹیکل آئے اور وہ کسی ایک نیوکلیس کے ساتھ ٹکرائے تو وہ نیوکلیس پھر وہاں سے اپنی جگہ سے ہلے گا. جو ہی وہ ہلے گا تو الیکٹرانز کو جھٹکا لگے گا. جب الیکٹرانز یوں ہلتے ہیں تو اس میں سے فوٹونز نکلتے ہیں. وہ فوٹونز پھر پکڑے جاتے ہیں آس پاس کے ڈیٹیکٹرز میں. یہ تو اتنا پریسائز ایکسپیریمنٹ ہے کہ اگر ایک بھی ڈارک میٹر کا پارٹیکل اس کے اندر داخل ہو اور وہ ٹکرائے ایک نیوکلیس کے ساتھ تو اسے پکڑا جا سکتا، ایون ون پارٹیکل اگر وہ ٹکرائے اس کے ساتھ. لیکن دیکھیں، ٹکرانے کا امکان بہت کم ہے، کیونکہ وہ جو ڈارک میٹر ہے وہ آرڈنری میٹر کے ساتھ تو انٹریکٹ کرتا ہی نہیں ہے. تو جیسا کہ اس ڈارک میٹر کو خبر ہی نہیں ایٹمز کے بارے میں. یہی وجہ ہے کہ اس کو ڈھونڈنا بڑا مشکل کام ہے. جس گروپ نے یہ ڈھونڈ لیا ان کو نوبیل پرائز تو ملنا یقینی ہے. اور بھی ڈارک میٹر کے ایکسپیریمنٹس ہیں. اچھا، اب یہ ہمارے لیے اتنا ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو کل کائنات میں میٹر اور انرجی ہے، اس میں اگر 30% تو جتنا، ہاں اتنا کہنا کافی ہے کہ جتنا عام مادہ ہے، ایٹمز، مالیکیولز، اس سے 6 گنا زیادہ ڈارک میٹر ہے. یعنی کہ ہم صرف 1/6 اس مقدار کو دیکھ سکتے ہیں، باقی جو ہے موسٹ آف اٹ وی کی ناٹ سی. تو اتنا زیادہ ڈارک میٹر ہے، اور پھر ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ بھائی ہم اپنی کائنات کو کیا کیسے جان رہے ہیں، کچھ بھی نہیں پتا ہمیں. ہمیں بس یہ انڈائریکٹ اشارہ مل رہا ہے مثلا اس سے کہ اس کا وجود ہے، لیکن ہم تو یہ چاہتے کہ لیب میں اس کو پکڑ کے ہم دیکھیں. آخر یہاں ہر قسم کی چیز ہم دیکھ چکے ہیں، تو ڈارک میٹر کو بھی پکڑو. لیکن اب تک یہ ممکن نہیں ہو سکا ہے. یہ قصہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا. جو تھیوری کے لوگ ہیں وہ ڈارک میٹر میں خاصی دلچسپی لیتے ہیں. یہ عام الیکٹران یا پروٹون جیسی چیز نہیں ہے، یا کوارک جیسی چیز نہیں ہے. تو جسے اسٹینڈرڈ ماڈل آف پارٹیکل فزکس کہتے ہیں، وہ یہاں یہ اس سے ہٹ کے باہر کی کوئی چیز ہے. مگر ہے کیا، اس کے بارے میں تھیوریز ہیں اور بہت دلچسپ تھیوریز ہیں، لیکن اب تک کسی کی تصدیق نہیں ہوئی. اچھا، اب میں آخری بات پہ آتا ہوں. تو یہ چوتھا سوال تھا، واٹ از ڈارک میٹر. اور جو پانچواں اور آخری سوال ہے وہ یہ کہ ڈارک انرجی کیا ہے. یہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف چیزیں ہیں، اور میں بھی آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ ڈارک انرجی کیا. ہم جب دور کے ستارے
دیکھتے ہیں یا دور کی کہکشائیں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ہم سے دور بھاگتی جا رہی ہیں. اور یہ تو ہمیں 100 سال پہلے بھی پتا تھا. 1925 1926 سے پتا چلا تو 100 سال پہلے. اب گزشتہ 20 سال سے ہمیں کیونکہ ہمارے پاس زیادہ آلات ہیں, زیادہ ٹیکنیکس ہیں جس سے ان ستاروں اور کہکشاؤں کی رفتار ناپ سکیں, تو ہم یہ جان چکے کہ ہاں کائنات نہ صرف پھیل رہی ہے لیکن اس کے پھیلاؤ میں تیزی آ رہی ہے. جو دور کی کہکشائیں ہیں وہ نہ صرف ہم سے دور بھاگ رہی ہیں لیکن ان کی سپیڈ بڑھ رہی ہے. تو ایسا کیوں؟ تو جیسا کہ ایک غبارہ ہے نا, غبارہ پھیل رہا ہے, اس کے پھیلاؤ میں تیزی آ رہی. کیوں؟ تو جو آئنسٹائن نے اس کے بارے میں سوچا تھا وہ بہت غلط تھا. آئنسٹائن نے یہ سمجھا تھا کہ کائنات ٹھہراؤ کی حالت میں پھیلتی ہی نہیں ہے, بس ادھر ہی ہے. اوکے. لیکن بعد میں پتہ چلا ہبل کی وجہ سے کہ وہ سوچ غلط تھی. تو اگر کائنات پھیل رہی ہے تو کیا اس کے اندر کوئی ایسی انرجی ہے جس کو آئنسٹائن نے ایک طرف کر دیا تھا, درگزر کر دیا تھا, جو کاسمولوجیکل کانسٹنٹ کہلاتا ہے, جس کو اس نے زیرو کر دیا تھا. تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ لیمڈا زیرو نہ ہو, ایک پوزیٹو ویلیو رکھتا ہو؟ اب یہ سوچ عام ہو گئی ہے کہ ہاں یہ کاسمولوجیکل کانسٹنٹ کا وجود ہے, جس کے معنی یہ ہوئے کہ کائنات جتنی بڑی ہوگی اتنا ہی اس کا زیادہ حجم ہوگا اور اسی حساب سے اس کے اندر زیادہ انرجی ہوگی. تو بڑی عجیب سی بات بنتی ہے کہ نارملی تو یہ ہوتا کہ بس اس ایک حجم کے اندر جتنی انرجی آپ نے ڈالی سو ڈالی, گیسز کی صورت میں, کائنیٹک انرجی کی صورت میں. لیکن یہاں یہ ہے کہ کائنات جتنی بڑی ہوگی اسی حساب سے اس کے اندر انرجی بڑھے گی. اچھا, تو یہ آتی کہاں سے ہے, کیوں ہے؟ اس کو نام دیا گیا ہے, اس کو ڈارک انرجی کا نام دیا گیا. تو اس سے ہم اپنے جو کاسمولوجیکل ماڈلز ہیں وہ بہت اچھی طرح سے فٹ کر سکتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے آس پاس ہے, کائنات کا پھیلاؤ, اس کے پھیلاؤ میں جو تیزی آ رہی ہے وہ بھی ہم سمجھ پائے ہیں اس ڈارک انرجی کی مدد سے. مگر یہ سوال پھر اٹھتا ہے کہ یہ ہے کیا چیز اور کہاں سے آتی ہے؟ اس کا جواب اگرچہ ہمیں پوری طرح سے معلوم نہیں, لیکن یہ عین ممکن ہے کہ یہ بھی کوانٹم میکینکس کے اس پہلو سے متعلق ہے, یعنی کہ انسرٹنٹی پرنسپل سے. تو اگر کوئی سا بھی پوائنٹ آپ لے لیں فری اسپیس کا, فرض کیجئے کہ اس کمرے میں سے ہم سارے ایٹمز خالی کر دیتے ہیں, اس کو ہم خلا کہتے ہیں. اچھا, اس میں جو کچھ بھی ہے آپ نکال دیں, صرف اس کے اندر خلا ہی اور صرف ایمٹی اسپیس رہ جائے گی. ہر اسپیس کے پوائنٹ سے ایک پارٹیکل بنتا ہے اور ایک اینٹی پارٹیکل بنتا ہے, اور پھر یہ ایک دوسرے کو ختم کر دیتے ہیں. تو یہ بنتے ہیں, یہ پیدا ہوتے ہیں پارٹیکل اینٹی پارٹیکل, ایک یوں جاتا ہے ایک یوں جاتا ہے, اور پھر واپس آ کر انہیں ایک دوسرے کو ختم کرنا پڑتا ہے. لیکن جس ایک لمحے کے لیے یہ وجود رکھتے ہیں تو انرجی آ جاتی ہے. جتنے زیادہ پوائنٹس ہوں گے, یعنی کہ جتنا زیادہ حجم ہوگا
उसी हिसाब से एनर्जी ज्यादा होगी। गोया कि ये वो एनर्जी है जो वॉल्यूम से पैदा होती है। अब मसला ये कि जब आप इसको एक्चुअली कैलकुलेट करने लगते हैं तो आंसर तो आ जाता है एक, मगर वो आंसर सिर्फ गलत नहीं, बहुत बहुत ज्यादा गलत है। इतना गलत कि फिजिसिस्ट अपना यूं सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये क्या कैसे हो सकता है। और ये एक खुला सवाल है कि डार्क एनर्जी अगरचे वो वॉल्यूम से आती है, लेकिन जो इनके बीच में जो जो ताल्लुक है वो अब तक हमें पता नहीं। तो ये आने वाले वक्तों में हमें मालूम होगा। तो मुख्तसर ये कि आज मैंने इन 5 सवालात को पर बहस की है। ये क्यों दुनिया क्यों मादे की बनी हुई है, व्हाई इज इट मेड अप ऑफ मैटर, क्यों हमवार है, क्यों चपटी है। इस पर बहुत कम लोग सोचते हैं कि क्यों चपटी है। हाँ, होनी नहीं चाहिए। अच्छा, और थी भी नहीं जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू के बिलियन साल में तो ये फ्लैट बिल्कुल नहीं थी, इट वाज कर्व, पॉजिटिवली कर्व्ड, मगर अब हो गई है। हाँ, आगे क्या होगा? प्रिडिक्शन इज दैट इट विल रिमेन फ्लैट। फिर ये 2 मसले हमने डिस्कस किए और अब बात हमारी पूरी हो गई। So, questions जनाब? ये जो अगर डार्क मैटर अब तो इसके वजूद के तकरीबन इस्टेब्लिश हो गए कि इट एग्जिस्ट, वेदर वी कैन डिटेक्ट और नॉट, दैट इज अनदर इशू। और डार्क एनर्जी, तो क्या फिर ये जो है कि यूनिवर्स इज सो यूनिफॉर्म, ये थ्योरी अभी प्रिवेल करती है, ये अभी भी, या ये ऑब्जर्वेबल, या जो इसको लाइट मैटर कह लें, एक तो डार्क मैटर है, एक लाइट मैटर कह लें, जो हाँ जो विजिबल मैटर है, हाँ विजिबल मैटर के बेस पे हम यूनिफॉर्म कह रहे हैं, या डार्क मैटर डार्क एनर्जी इंक्लूड करके भी हम ये कह सकते हैं कि इट इज स्टिल यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन? अच्छा, हाँ, तो आपका सवाल ये है कि क्या डार्क मैटर यूनिफॉर्म है कि नहीं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। उसका जवाब है कि ये उसी तरह नॉन यूनिफॉर्म है, इसमें उसी तरह की फ्लक्चुएशंस हैं जो ल्यूमिनस मैटर में है। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि जो फ्लक्चुएशंस ल्यूमिनस मैटर में है वो असल में डार्क मैटर के सबब है, इसलिए कि डार्क मैटर की मिकदार बहुत ज्यादा है बनिस्बत ल्यूमिनस मैटर के, जिसका मतलब ये बना कि उसमें जो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो ज्यादा है। लिहाजा इधर अगर डार्क मैटर है तो ल्यूमिनस मैटर उसकी तरफ आता है। ठीक। अच्छा, दूसरा ये जो डार्क मैटर को कह लें, तो डार्क मैटर इट मीन्स कि इसकी अगर हम विजिबिलिटी नहीं है तो इसकी जो मटेरियल है, जो कंपोजिशन है, इट इज़ नन ऑफ द विजिबल मटेरियल। इट इज़, कम से कम ये तो हम कह सकते हैं। अब ये क्या है क्या नहीं वो एक अलग इशू है। इट इज़ एस्टेब्लिश के इट इज़ नॉट, कम से कम ये 92 एलिमेंट्स नहीं है जो कि यस। ओके, थैंक यू जी। बिल्कुल, ये 92 एलिमेंट्स नहीं, वैसे तो अब कितने हैं? 110 हो गए हैं क्या? मगर ये ऑर्डिनरी मैटर नहीं है, इसका लाइट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता, तो रोशनी इसमें से गुजर जाती है, इसमें से रोशनी कोई निकलती नहीं है, इसीलिए इसको डार्क कहते हैं। क्या डार्क मैटर डार्क एनर्जी से बना हो सकता है? क्या डार्क मैटर डार्क एनर्जी से बना हुआ है? नहीं, ये एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। डार्क मैटर जैसा कि मैंने बताया ना, हमें पता नहीं है क्या ये ब्लैक होल्स हो सकते हैं? मेरा मतलब ये इस तरह के ब्लैक होल्स नहीं, लेकिन सचमुच के ब्लैक होल्स।
तो ब्लैक होल वो है ना जिसमें से कोई चीज नहीं निकल सकती, रोशनी भी नहीं निकल सकती। अच्छा, तो हाँ, ये पॉसिबल है कि ब्लैक होल्स जो शुरू कायनात के बिल्कुल शुरू में बने थे वो डार्क मैटर का एक हिस्सा हो। इनको प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स कहते हैं। लेकिन डार्क एनर्जी से मुख्तलिफ है इस लिहाज से कि डार्क एनर्जी हर तरफ फैली हुई है, वो वैक्यूम से बनती है, खला से बनती है। जितना ज्यादा हुजम होगा, वॉल्यूम होगा, उसी हिसाब से डार्क एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये दोनों एक जैसे नहीं है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एग्जिस्टेंस ऑफ डार्क मैटर और एग्जिस्टेंस ऑफ डार्क एनर्जी मल्टीवर्स थ्योरी की तरफ नहीं हमें इंडिकेट करती, क्या उससे हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि उधर से कोई कोई एनर्जी या कोई फोर्स है जो एग्जर्ट हो रही है इधर, और जिससे यूनिवर्स जो है वहाँ पे हमें इस तरह की एनर्जी और एनर्जी फील हो रही है या ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो ये मल्टीवर्स थ्योरी की तरफ एक अच्छी इंडिकेशन नहीं है, या उससे हम इसको ज्यादा बेहतर नहीं एक्सप्लेन कर सकते? मल्टीवर्स का इससे शायद किसी थियरी में कोई ताल्लुक हो, मैं उसके बारे में नहीं जानता। हाँ, अलबत्ता ये जो है ना, जो इन्फ्लेशन थियरी जिसका मैंने जिक्र किया, तो उसमें ये मल्टीवर्सेस बनते हैं, मल्टीवर्सेस बबल यूनिवर्सेस जिसको कहते हैं वो बनते हैं, और उसमें भी डार्क मैटर की कोई ना कोई तौजी होगी, मुझे पता नहीं। ये पूरा शोबा जो है बहुत खुला है, इसमें बहुत सी आरा है। मैंने यहाँ पर सिर्फ वो बातें बताई हैं जिनके बारे में एक तरह का इत्तेफाक राय है और जो मुसद्दिक़ा है, जो काफी हद तक जो जाने गए हैं। थैंक यू। मल्टीवर्स की बात से मैं हमेशा घबराता हूँ। Yes. हमने कभी डार्क मैटर या एनर्जी देखी हुई है, और अगर इतने सेम है तो डार्क मैटर क्यों अननोन है? कुछ चीजें हैं जो हम डायरेक्टली देख नहीं सकते, या चलिए उसको देखने की कोशिश तो की जा सकती है। मैंने बताया ना कि पहाड़ों के नीचे ये लैब्स बने हैं जहां उम्मीद यह है कि ऊपर किसी सितारे से डार्क मैटर के पार्टिकल्स निकले होंगे, जमीन की तरफ वो आए हैं। उसके साथ बहुत सारा अलम गलम आता है ना, कॉस्मिक रेज, उसमें प्रोटॉन्स भी है, न्यूट्रॉन्स भी है, पायॉन्स भी हैं। तो उस कचरे को अलग करने के लिए आप पहाड़ के नीचे ये बड़ी लैब बनाते हैं। तो इधर अब भी तलाश जारी है, अगले 20 साल तक जारी रहेगी, पता नहीं कितने सालों तक, अब तक कुछ मिला नहीं है। लेकिन मैं ये बता रहा था कि डार्क मैटर का होना बहुत जरूरी है, इसलिए कि इसके बगैर हम दूसरी अनगिनत बातें समझ नहीं सकते। तो अब ऐसे है कि अगर गूगल पे जाओ ना, तो गूगल पर डार्क मैटर मैप अगर उसमें डालो तो यू विल गेट अ फुल पिक्चर ऑफ हाउ मच डार्क मैटर देयर इज इन विच पार्ट ऑफ द स्काई। ये कैलकुलेशंस के जरिए से अखज किया गया। तो हम हर चीज नहीं देख सकते। एक जमाने में हम एटम्स भी नहीं देख सकते थे ना, अब तो उल्टे हाथ का खेल है एटम्स देखना। एटम तो बहुत बड़ी चीज हो गई हमारे लिए, यानी कि साइज के लिहाज से बहुत बड़ी चीज है, उससे बहुत बारीक चीजें देख सकते। शायद किसी दिन जब तो मुझे पता नहीं, किसी दिन शायद हम डार्क मैटर को ऑब्जर्व करने का कोई अच्छा तरीका निकाल लें। अब तक ऐसे नहीं हुआ। सर क्या डार्क मैटर डार्क एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, या इसकी क्या रिलेशनशिप है? कोई नहीं है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी में कोई ऐसी रिलेशनशिप नहीं है। डार्क मैटर
دیکھیں اگر ڈارک میٹر جمع ہو کر ایک بلیک ہول بنا لے اور پھر بلیک ہولز آپس میں ٹکرائیں تو گریویٹیشنل ریڈیشن نکل سکتی ہے. وہ ریڈیشن انرجی ہے لیکن وہ ڈارک انرجی نہیں ہوگی, وہ گریویٹیشنل ویوز کی صورت میں ہوگی. سر آپ نے ڈارک میٹر بڑی اچھی روشنی ڈالی, تو نہیں, تھینک میں یو. روشنی نہیں ڈال سکتا. کیونکہ ہاں سر, میرا سوال بھی یہی ہے کہ ہاں میرا سوال پہلا یہ ہے کہ ڈارک میٹر کو ڈارک تو نہیں کہنا چاہیے, ٹرانسپیرنٹ میٹر کہنا چاہیے بائی ڈیفینیشن. ہاں سو دیٹس اے گڈ نیم, ٹرانسپیرنٹ میٹر. یا بے شک اس کو ٹرانسپیرنٹ میٹر کہیں کیونکہ روشنی اس میں سے گزر جاتی ہے. سر دوسرا سوال یہ کہ جو ڈارک میٹر یا گلیکٹک کرو کی جہاں سے آپ نے بات شروع کی, تو یہ تو نیوٹونین پوٹینشیل سے جو ہے یہ چیز ڈرائیو ہوتی ہے. تو بہت سارے لوگ اس ایریا میں کام کر رہے ہیں کہ جو موڈیفائڈ نیوٹونین ڈائنامکس کی بات کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم اپنی تھیوری کو موڈیفائی کر کے ان چیزوں کو ایکسپلین کر سکتے ہیں, ڈارک میٹر کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ تقریباً 100 سال تک تو یہ ڈسکور نہیں ہوا, تو آگے پتہ نہیں کب تک ہو نہ ہو. دیٹس اے گڈ پوائنٹ. ہاں لوگ کہتے ہیں کہ آئنسٹائن کی تھیوری آف گریوٹی لارج ڈسٹینسز پر بدلنے کی ضرورت ہے, اور اس طرح سے شاید ہمیں ڈارک میٹر کی ضرورت ہی نہ ہو. مگر اتنے سارے آبزرویشنز ہیں وہ اس کو فٹ نہیں کر سکے. تو ایک قیاس آرائی ہے یہ کہ ہم آئنسٹائنز ایکویشنز کو ماڈیفائی کریں گے تاکہ ہم یہ آبزرویشن اس کے اندر شامل کر سکیں. ٹھیک ہے, یہ ایک ابتدائی کوشش کے طور پر ٹھیک ہے, ایسے انہی کوششوں سے ہماری سمجھ آگے بڑھتی ہے. مگر جہاں تک مجھے پتا ہے بہت سے ایسے مشاہدات ہیں جو ماڈیفائڈ تھیریز آف گریوٹی سے اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے. جی بالکل, کیونکہ یہ موڈیفائڈ تھیوری, اور میرے پاس ابھی جو 2021 کا پیپر ہے کہ جس میں گریویٹو میگنیٹزم سے ان چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی ہے, تو یہ ابھی تو شروع ہے کہ مطلب ہم کس طرف جائیں گے, ڈارک میٹر ایگزسٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. تو میرا سوال ایک تو یہ ہے کہ جو اسٹینڈرڈ ماڈل ہے اس میں کیا ایک نئے پارٹیکل کی گنجائش ہے کہ اگر ان کیس ڈارک میٹر کا پارٹیکل ڈسکور ہو تو اس میں ہم. اسٹینڈرڈ ماڈل میں گنجائش نہیں ہے. اسٹینڈرڈ ماڈل مکمل ہے, وہ بہت کامیاب ہے. اس کے اندر 18 پارٹیکلز ہیں, 18 سے نہ کم ہو سکتے ہیں نہ زیادہ ہو سکتے ہیں. اگر ڈارک میٹر پارٹیکل کوئی ہے, ضرور ہے ہوگا, ہاں, لیکن وہ پھر شاید سپر سیمیٹری سے نکلے, شاید پتہ نہیں کسی اور پارٹیکل تھیوری سے نکلے, لیکن وہ اسٹینڈرڈ ماڈل کا حصہ کسی صورت نہیں ہو سکتا. سر آخری سوال کہ ڈارک میٹر جہاں پہ بہت سارے پرابلمس کو سولو کرتا ہے, یعنی کہ ڈسکرپنسیز کو ریزولو کرنے کے لیے اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا, تو وہاں پہ اس کی وجہ سے کچھ پرابلمس بھی ہیں, جیسے کہ یہ پریڈکٹ کرتا ہے کہ بہت سارے ڈوارف گلیکسیز ہونے چاہیے, یا اس بارے میں آپ کی مطلب آپ کا رائے کیا ہے؟ ڈوارف دیکھیں, ڈوارف گیلیکسیز کا ہمیں تو پتا کہ ہیں چھوٹی گیلیکسیز ہیں, بہت چھوٹی گیلیکسیز ہیں, لیکن اس سے کوئی ایسی کانٹرڈکشن تو نہیں آئی ہے. اور ڈارک میٹر کی موجودگی, یہ آبزرویشن اتنی ریفائن نہیں ہوئی ہے کہ کوئی اسے حتمی نتیجہ نکالا جا سکے. اور ایک اور آخری سوال ہے, آخری کے بعد ہے, کیا آپ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ فیوچر میں یہ ڈسکور ہوگا, کیونکہ ابھی ہماری جو سوفسٹیکیشن ہے شاید ہم اس کو کیچ نہ کر سکتے ہوں, کیونکہ جو چیز ہم ابھی تو لائٹ کے ساتھ ہی موسٹلی یا فریکوینسیز کے ساتھ, تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ڈیٹیکٹیبل نہیں ہے ود ان دا سوفسٹیکیشن جو آج کل ہمارے پاس ہے.
تو کب تک مطلب یہ تلاش جاری رکھیں گے یا کوئی پوائنٹ ہے کہ جہاں کے بعد ہم کہیں کہ نہیں ڈارک میٹر ایگزسٹ نہیں کرتا, ہم اس کو تلاش نہ ہی کریں تو بہتر ہے؟ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ڈیٹیکشن کے طریقے اب تک استعمال ہوئے ہیں, اور یہ لیکوڈ زینون کا میں نے آپ کی مثال دی ہے, لیکن یہی نہیں ہے. اب لیزر انٹرفیرومیٹر سے بہت ہائی سینسٹیوٹی ممکن ہے, جیسا کہ لائگو میں تھا, لیکن اب اس کو آپ ڈارک میٹر ڈیٹیکشن کے لیے استعمال میں لا سکتے ہیں. ابھی میں نے ایک پیپر دیکھا فزکس ٹوڈے میں جس میں اس کی بات کی گئی تھی ہے, لیکن میں نے وہ پیپر پڑھا نہیں. ہر روز کوئی نہ کوئی نیا آئیڈیا آتا ہے ڈارک میٹر کو ڈیٹیکٹ کرنے کا. بیسک بات یہ ہے, ہر ڈیٹیکشن کے پیچھے یہ ہے کہ وہ پارٹیکل آئے گا, کسی ایٹم کو مارے گا, اس ایٹم میں جب نیوکلیس اپنی جگہ سے ہٹے گا, ہلے گا, تو پھر بات آگے چلے گی. پھر جو بھی اس سے نکلتا ہے, فوٹون نکلتا ہے یا فونون, ہاں جو میں نے پیپر پڑھا تھا وہ فونونز سے متعلق تھا. تو ایک سالڈ میں لیٹس وائبریشنز پیدا ہوں گی, وہ پارٹیکل ڈارک میٹر پارٹیکل اس کے اندر فونونز پیدا کرے گا. ان فونونز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اب ایک طریقہ ایجاد کیا گیا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ڈارک میٹر کب ڈیٹیکٹ ہوگا. اگر اگلے 20-30 سال میں نہیں ملا تو لوگ بددل ہو جائیں گے, جیسا کہ اب ہو رہا ہے سپر سیمیٹرک پارٹیکلز کی تلاش میں. بہت عرصے تک 30 سال سے لوگ لگے رہے تھے کہ سپر سیمیٹری وہ رستہ ہے جس سے ہم اسٹینڈرڈ ماڈل سے آگے جا سکتے ہیں. سرن کے اوپر جو بہت بڑی لیب ہے جنیوا میں, جو فرانس اور سوئٹزرلینڈ کے نیچے سے گزرتی ہے, اس کے اوپر میرا خیال ہے اب تک کوئی 20-25 بلین ڈالرز خرچ ہو چکے ہیں, لیکن سپر سیمیٹری نہیں ملی ہے. آج اس کی پرائیورٹی کم ہو گئی ہے. اگر 20-25 سال کے بعد ڈارک میٹر نہیں ملتا تو چلو کچھ نہیں کر سکتے, سائنس یوں ہی تو آگے بڑھتی ہے. لیکن دیکھیں ایک بڑی اہم بات یہاں پہ کہ ہم نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں نا جو بہت بہت سینسیٹیو ہیں. آپ سوچیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس بلب سے 1 سیکنڈ کے اندر 10⁻30 فوٹونز پہنچتے ہیں ہماری آنکھوں میں, یا پتہ نہیں 10⁻28, بہت ایک فوٹون دیکھنا, ون سنگل فوٹون, ڈیٹیکٹنگ ون سنگل فوٹون, آج وہ ہم کر سکتے ہیں. آج وہ ایک نارمل چیز ہو گئی ہے ٹو سی ون سنگل فوٹون. تو ہم کیسے اس سینسٹیوٹی پر پہنچے؟ اسی طرح کے ایکسپیریمنٹس کرتے کرتے. تو بے شک ہمیں ڈارک میٹر نہ ملے, لیکن اس عمل میں ہم بہت کچھ سیکھ چکے ہوں. سر میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے بتایا تھا میٹر کی ہر میٹر کا ایک اینٹی میٹر ہوتا ہے, تو اگر اس طرح ڈارک میٹر سچ میں ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کا بھی اینٹی ہوگا کوئی؟ ہاں ضرور ہوگا, ضرور ہوگا. البتہ آپ کو ڈارک میٹر کا کوئی چارج نہیں ہے, الیکٹریکل چارج نہیں ہے, لیکن کوئی اور طرح کا چارج ہو سکتا ہے. یا دیر کوڈ بی اینٹی ڈارک میٹر, یس سرٹنلی پاسبل. لیکن پھر ایک ہی قسم کا ایگزسٹ کرے گا. دیر وڈ بی نہیں, ایک منٹ, میں نے جو بات آپ کو بتائی وہ غلط ہے. There could exist anti-dark matter, but it does not exist. ایک ہی قسم کا ہوگا, کیونکہ اگر ڈارک میٹر اور اینٹی ڈارک میٹر دونوں موجود ہوتے کائنات کے اندر تو کبھی نہ کبھی یہ آپس میں ٹکراتے, جس سے پھر بلا کی انرجی نکلتی جس کو ہم دیکھ سکتے اور جو دیکھا نہیں گیا. تو جس طرح صرف
मैटर एग्जिस्ट करता है, इसी तरह सिर्फ डार्क मैटर एग्जिस्ट करता। ये पॉसिबिलिटी थी कि सिर्फ एंटी डार्क मैटर एग्जिस्ट करता, लेकिन देयर इज ओनली डार्क मैटर। तो सर ये डार्क मैटर मिल के कोई प्लैनेट्स वगैरह इसमें कुछ बन सकता है, जिस तरह है तो मैटर ही एक तरह से। प्लैनेट्स तो इसके नहीं बन सकते, लेकिन इनके जमगठे बन सकते हैं, इनके गोले बन सकते हैं, क्योंकि डार्क मैटर विल अट्रैक्ट डार्क मैटर। ये भी हो सकता है कि इनके ब्लैक होल्स बन चुके हों। डॉक्टर साहब डार्क मैटर जो है ये यूनिफॉर्म है हर जगह पे या डिफरेंट है? नहीं नहीं, बराबर नहीं है। मैं अभी बता रहा था कि आप गूगल पर जाएं एंड यू विल गेट द फुल मैप ऑफ डार्क मैटर इन द यूनिवर्स, कि इधर इतना है, इधर इतना है, इधर इतना है, इस एंगल पे और इस फासले पर आपको इतना डार्क मैटर मिलेगा। सर सेकंड, ये हम इतने सर्टन कैसे हैं कि यूनिवर्स फ्लैट है? इसकी एक्सपेंशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है, 93 बिलियन लाइट ईयर्स जो इसका डायमीटर है, उसकी वजह से हो सकता है हमें लगता हो कि ये फ्लैट है। तो फ्लैटनेस का जो सबूत है वो मैंने ज्योमेट्री के हवाले से देने की कोशिश की कि एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल दे ऐड अप टू 180, पैरेलल लाइंस डू नॉट मीट। तो ये सारी चीजें हमें अपनी कायनात में दिखाई देती हैं, और इस तरह से हमने ये अखज़ किया कि हमारी कायनात चपटी है, चपटी हो गई है, पहले नहीं थी अब है। नहीं, पहले कर्वेचर था, हाँ, अब वो कर्वेचर खत्म हो गया। डॉक्टर साहब इसकी कोई एग्जांपल जिस तरह समझने के लिए कि किस तरह से शेप वाइज? अच्छा देखिए, ऐसे है कि अगर एक गुब्बारा लें और आप उसको फुलाते जाएं तो आखिर वो इतना बड़ा हो जाएगा कि जो भी उसके ऊपर है वो समझेगा कि मेरे आसपास लोकली फ्लैट है। हाँ, तो देखिए, इंसान को ये नहीं पता था कि जमीन गोल है ना, बहुत अरसे के बाद पता चला कि गोल है, क्योंकि जब कर्वेचर कम होता है तो आपको यूं लगता है कि अपने आसपास में हर चीज फ्लैट है, चपटी है। ये फ्लैट लगता है, लेकिन अगर आप इसको उस तरफ कर दें और इस तरफ कर दें तो उसमें, इस बोर्ड में आपको खम पैदा होता हुआ दिखाई देगा। जो पोइनकारे's कंजेक्चर है जो कि प्रूव हो गया, तो उससे तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं पोइनकारे's कंजेक्चर से, और उसमें से एक ये भी है कि जो ओवरऑल ग्लोबली यूनिवर्स जो है वो स्फेरिकल हो सकता है। पोइनकारे's कंजेक्चर से एक ये इम्प्लीकेशंस भी आ सकते हैं। मुख्तलिफ ज्योमेट्रीज पॉसिबल हैं, आई थिंक 8 डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रीज आ सकती हैं पोइनकारे's कंजेक्चर से। उनमें से एक पॉसिबिलिटी ये है कि यूनिवर्स स्फेरिकल है, लोकली फ्लैट है लेकिन चूंकि बड़ा है तो ओवरऑल ग्लोबली जो है वो एक स्फेरिकल शेप है यूनिवर्स की। नहीं देखिए, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो आइंस्टाइन्स इक्वेशन है ना, आर म्यू न्यू इज लाइक टी म्यू न्यू, तो जहाँ एनर्जी मोमेंटम होगा वहाँ कर्वेचर होगा। तो अगर आप पूरी कायनात के ऊपर ये इक्वेशन लगाएं और सॉल्व करने के लिए आपको स्फेरिकल सिमेट्री तो अस्यूम करनी ही पड़ती है, लेकिन इससे कितना कर्वेचर निकलता है वो डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रेस एनर्जी टेंसर क्या है। तो क्योंकि ये एनर्जीज कैंसल आउट कर रही हैं, ग्रेविटेशनल वर्सेस ऑल दी अदर्स, जिसमें डार्क एनर्जी भी शामिल है, जिसमें फोटॉन्स भी और मैटर भी, तो नेट रिजल्ट ऑफ दैट इज देयर इज नो कर्वेचर। डार्क मैटर के जिस तरह ब्लैक होल के हमने कुछ पैरामीटर आइडेंटिफाई किए, जिस तरह उसकी स्पिन है, उसकी कुछ 3 मास है और 2-3, क्या हम डार्क मैटर के भी इसी तरह कुछ पैरामीटर आइडेंटिफाई कर सकते हैं या कर चुके हैं, या
दूसरी बात है क्या इसके ग्रेविटॉन भी फील नहीं होता कि हम अच्छा, तो देखिए ब्लैक होल की पहचान उसका मास, उसका स्पिन, उसका चार्ज है। डार्क मैटर का तो चार्ज हो ही नहीं सकता, स्पिन का हमें पता ही नहीं चल सकता कि अगर डार्क मैटर घूम रहा है कैसे हम जान सकते हैं कि घूम रहा है, क्योंकि हमारा उसके साथ कोई इंटरेक्शन भी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली घूम सकता है। डार्क मैटर क्या एक स्फेरिकल सिमेट्री में अपने आप को कैद करना चाहेगा एक ऐसे हुजूम में जो जो गोल है? हाँ, बहुत मुमकिन है। हमें नहीं पता कि डार्क मैटर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है लोकली। उसका इन्हिसार इस पर भी है कि आसपास जो ल्यूमिनस मैटर है उसकी मिकदार कितनी है। तो हम बहुत कम जानते हैं इसके बारे में। बस ये जानते हैं कि जहां डार्क मैटर है वो दूसरे हर किस्म के मैटर को अपनी तरफ खींचेगा, खा वो दूसरा मैटर ल्यूमिनस मैटर हो या डार्क मैटर हो। मैटर, डार्क और ल्यूमिनस, ऑलवेज अट्रैक्ट्स। हाँ, तो ग्रेविटॉन उसके जरिए से, तो ग्रेविटॉन डार्क मैटर पार्टिकल से भी निकलेगा, यस। और इसी तरह से एक डार्क मैटर का पार्टिकल दूसरे डार्क मैटर के पार्टिकल को अपनी तरफ खींचता है। अट्रैक्शन इज ड्यू टू ग्रेविटॉन्स, यस। सर ये ऑनलाइन क्वेश्चंस हैं। नदीम अजहर कह रहे हैं कैन यू प्लीज टेल मी हाउ वी एस्टिमेट द रेशियो ऑफ डार्क मैटर, ऑर्डिनरी मैटर एंड डार्क एनर्जी। वो आगे कह रहे हैं कि डार्क एनर्जी इज एस्टिमेटेड टू बी 68% ऑफ टोटल यूनिवर्स, तो ये रेशियो कैसे निकली है? हाँ, तो डार्क मैटर की मिकदार, अच्छा पहले तो हमें ल्यूमिनस मैटर के बारे में बात करनी चाहिए कि हमें उसकी मिकदार का कैसे अंदाजा है। वो हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से डायरेक्टली कर सकते हैं। जो गैलेक्सीज हैं उनका मास, तो ये एक चेन कैलकुलेशन है। अगर हमें सूरज का मास पता हो तो फिर प्लैनेट्स के जो मैसेज हैं वो हम जान सकते हैं, फासला अगर मालूम हो वगैरह वगैरह। इस तरह से हम जान सकते हैं कि एक कहकशां के अंदर कितना मास है, फिर कितनी कहकशाएं हैं। यूं हम ल्यूमिनस मैटर की मिकदार जान सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं डार्क मैटर की तरफ। तो डार्क मैटर जैसा कि इस गैलेक्टिक रोटेशन कर्व से हमें पता चलता, अगर डार्क मैटर ना हो तो ये हमें दिखाई देना चाहिए। चूंकि ये नहीं दिखाई देता और ये दिखाई देता, तो इससे फिर हम डार्क मैटर की मिकदार जान सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। और यूं हम उस नतीजे पे पहुंचे कि कोई तकरीबन 28% मादा जो है वो डार्क है, 5% रोशन है। डार्क एनर्जी का हमें कैसे पता चलता? वो यूनिवर्स की जो एक्सेलरेशन है वो मालूम करके हमें फिर आइंस्टाइन इक्वेशन में एक नंबर डालने की जरूरत है जो एनर्जी डेंसिटी है। वो एनर्जी डेंसिटी फिर 68% निकलती। अम्माद खान पूछ रहे हैं कैन वी टच, ये तो खैर आपने बता दिया, ऑब्जर्व ही नहीं हुआ तो टच कहाँ से होगा। कैन ऑर्डिनरी पार्टिकल्स डिके इनटू डार्क मैटर? Can an ordinary particle decay into dark matter particles? देखें, स्टैंडर्ड मॉडल में तो ये बिल्कुल सख्ती से मना है, और स्टैंडर्ड मॉडल को हमने बहुत अच्छी तरह से परख लिया, उसमें ये चीज नहीं है। लेकिन अगर बियॉन्ड द स्टैंडर्ड मॉडल हो और ये कभी कभी होता हो, यानी कि 10 to the power
18 डिकेज में एक दफा कोई डार्क मैटर पार्टिकल निकलता हो तो बहुत ये इससे तो बड़ा तहलका मच जाएगा, बहुत लोग खुशियां मनाई जाएंगी, बट इट हैज नॉट बीन ऑब्जर्व. हाँ मुमकिन है, मगर ये एक स्पेक्यूलेशन है. रेहान नकवी इनका रिमार्क है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है. मॉन्ड के बारे में जो गालिबन मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनामिक्स होगी, वो कह रहे हैं कि मॉन्ड इज नॉट अबाउट मॉडिफाइंग आइंस्टाइन्स इक्वेशंस एज फार एज आई नो. It is based on scalar dependence of not r square but r. Modified theories of gravity are entirely different, grounded in ADM formalism and tensor scalar theories. आगे वो कह रहे हैं कि better scientific pursuit resides in minimizing the hypothesis and still comprehend the model. Mond has such implications. ठीक, I agree with the comment. Right. Anyone else? अस्सलाम वालेकुम सर. सर एंटी मैटर एग्जिस्ट करता है? एंटी मैटर बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, और जैसे आपने कहा जिस तरह और उसको हम ना सिर्फ हर वक्त देखते हैं, उसको इस्तेमाल में भी लाया जा चुका है. फॉर एग्जांपल मैंने उसकी मेडिकल एप्लीकेशन आपको बताई. आप पिंडी जाकर अपना पेट स्कैन कराएं, 50,000 रुपए लगते हैं. ठीक सर, अगर मैटर के लिए जिस तरह अगर हमने मैटर के लिए सर्च करना है तो हमें सीपी वायलेशन से हम उसको देख सकते हैं, तो एंटी मैटर के लिए भी सेम कंडीशन होगी, सीपी वायलेशन ही बताएगी कि तो सीपी वायलेशन का मतलब ये कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में फर्क. और हम सीपी वायलेशन को तलाश इसलिए करते हैं कि यूं हमें पता चल सकता है कि क्यों कायनात मैटर की बनी है, एंटी मैटर इसमें क्यों इतना कम है. ठीक सर, फिर जैसे आपने कहा था कि एंटी डार्क मैटर भी होगा, बट आप उसे ऐसा पॉसिबल नहीं, मतलब एंटी देखें उसकी रीजन डार्क मैटर तो हमने, अगर एंटी डार्क मैटर भी होता ना तो वो डार्क मैटर के साथ एनाइलेट होकर फिर उससे एनर्जी खारिज होती. एनर्जी किसी सूरत में खारिज होती, शायद ग्रेविटेशनल वेव्स की सूरत में खारिज होती, मुझे पता नहीं, लेकिन ये बहुत मिकदार में होती, बहुत जबरदस्त इस क्वांटिटी में होती, जो कि देखा नहीं गया. और इससे हम ये अखज़ करते हैं कि सिर्फ एक ही किस्म का डार्क मैटर है. ये हम नहीं जानते कि वो डार्क मैटर है कि एंटी डार्क मैटर है, लेकिन दो किस्मों का बेक वक्त कायनात के अंदर मौजूद होना मुमकिन नहीं. ठीक है सर. सर ये चीज़ ठीक है कि जितने पार्टिकल्स होते हैं उतने ही एंटी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उसके? ना 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 ना, ये बिल्कुल नहीं. मैंने नो 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 नो, आई डिडंट से दैट एट ऑल. इस कमरे में एंटी पार्टिकल्स ना होने के बराबर है, सिर्फ पार्टिकल्स ही हैं. लेकिन किसी और कायनात में बिल्कुल इसी की तरह है, वहां ये होगा कि सब कुछ एंटी मैटर का बना है. आप हाथ में उसी तरह का पेन उठाए हुए हैं, लेकिन वो एंटी पेन है, पेन नहीं. सर दूसरा ये जैसा डायराक इक्वेशन हम देखते हैं उसमें मतलब हम स्पिनर सॉल्व करते हैं तो दो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आते हैं और दो नेगेटिव एनर्जी के साथ आते हैं, तो हम दो को कहते हैं कि ये मतलब हमारे पास पार्टिकल हैं और दो एंटी पार्टिकल हैं. नहीं 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 नहीं, वो आप डिराक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, 4 कंपोनेंट स्पिनर. तो ये नहीं कि दो कि वो पार्टिकल का है और वो एंटी पार्टिकल नहीं. एक इलेक्ट्रॉन के लिए या एक पार्टिकल के लिए आपको 4 कंपोनेंट्स की जरूरत है. एंटी पार्टिकल के लिए भी 4 कंपोनेंट्स की जरूरत है, लेकिन वो फिर उस पर चार्ज कॉन्जुगेशन ऑपरेशन लगाकर आप हासिल करेंगे. वो स्पिनर
آپ چارج کنجوگیشن سے حاصل کریں گے. یس تھینک یو سر. سر جس طرح آپ نے بھی بگ بینگ کا بتایا تھا، سارے ہمارے جو پلانیٹس اور اسٹارز ہیں وہیں سے آئے ہیں، تو یہ ڈارک میٹر اس کی کیسے ایگزسٹنس میں آیا یا پہلے سے تھا بگ بینگ سے؟ جس طرح بلیک ہول کے بارے میں بھی ایک تھیوری ہے کہ وہ شاید پہلے سے موجود تھے، جو اتنے بڑے والے ہیں، جو بہت زیادہ بڑے ہیں. آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈارک میٹر آیا کہاں سے؟ I don't know. We don't know. نہیں، اس کی ایگزسٹنس بگ بینگ سے پہلے تھی؟ بگ بینگ سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ ہی بگ بینگ سے شروع ہوا. ڈارک میٹر بھی اسی وقت بنا، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی قابل اعتماد تھیوری ہے نہیں جس سے ہم یہ بتا سکے کہ وہ پارٹیکلز، ڈارک میٹر کے پارٹیکلز کس وقت بنے. جو کائنات کی پوری تاریخ ہے، یہ ہم جانتے ہیں کہ پروٹونز اور نیوٹرونز سے پہلے کوارکس تھے اور گلوونز تھے، اس سے پہلے الیکٹرو بریکنگ ہوئی تھی. ڈارک میٹر اب تک پارٹیکل فزکس میں داخل ہی نہیں ہوا، اس کی کوئی ایکسیپٹیبل تھیوری موجود ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ہم اسے ٹیسٹ نہیں کر سکتے. آپ طرح طرح کی تھیوریز بنا سکتے ہیں بلیک ڈارک میٹر پارٹیکلز کے بارے میں، بٹ نتھنگ از ریئلی نون اباؤٹ. ہو سکتا ہے کہ وہ سپر سیمیٹرک پارٹیکلز ہوں، کیا پتا. اوکے، سو وی آر ڈن.